کسی کا جملہ ہے، میرا اپنا جملہ نہیں، لیکن کیا قیامت کا جملہ ہے، شاعری میں بھی نظم ہوا ہے، فانوس بھائی لوگوں نے نظم کیا ہے کہ زہرا کے بعد ثانیہ زہرا دنیا کو مل گئی، مگر زینب کے بعد ثانیہ زینب دنیا کو نہیں ملی۔ کیسی عظیم الشان بیٹی علی کی، کیسی عظیم الشان۔ تاریخ کہتی ہے معصوم نے کہا عالمہ غیر معلمہ، عالمہ غیر معلمہ، ایسی عالمہ جسے کسی نے نہیں پڑھایا، فاہمہ یا فہیمہ غیر مفہمہ، ایسی سمجھدار جسے کسی نے نہیں سمجھایا۔ اب اس سے زیادہ اور کیا چاہیے کہ جناب زینب ایسی پڑھی لکھی جنہیں کسی نے پڑھایا نہیں ہے، وہ کوفے میں درس تفسیر دیتی ہیں، لوگوں کو قرآن سمجھ، پیار کتنا، دیکھیں میں جہاں تک لے جانا ہے میں وہیں تک لے جاؤں گا، تاکہ تھوڑا سا ہمارے گھر کی خواتین بدلیں، اور آپ کی بھی اس میں ذمہ داری ہے کہ میری آواز جہاں تک پہنچ رہی ہے۔ امام حسین کا ایک جملہ ہے، مولا ایک جملہ فرماتے ہیں، آپ اس جملے کو سرسری طور پر لے لیتے ہیں، لیکن کیا قیامت کا جملہ ہے، اس جملے کی گہرائی تک اگر جائیں تو بہت ہی مطالب ہے۔ مولا رخصت آخر، رخصت آخر، مولا فرماتے ہیں کہ اے بہن زینب، مسائل نہیں پڑھ رہا ہوں، اے بہن زینب نماز شب میں مجھے یاد رکھنا۔ اس کے بعد راوی کہتا ہے کہ زینب اسے کہتے ہیں کہ جنہوں نے جلتے ہوئے خیام کے بیچ میں بھی نماز پڑھی ہے۔ چوتھے امام سے روایت ہے کہ کربلا سے کوفہ اور کوفہ کے شام سے راستے میں جناب زینب کی واجب تو چھوڑیے شب کی نماز بھی قضا نہیں ہوئی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ بیٹیوں کو تربیت ایسی دو، ایسی تربیت دیں جو باپ کے لیے زینت کا سبب بن جائے۔ کب ہوگا؟ 9 برس کا انتظار مت کیجئے گا کہ 9 برس کی ہو جائیں تو میں ان کو نماز سکھاؤں گا، نہیں، نماز آپ کو پہلے سکھا دینا ہے۔ ایک روایت سنیے، بات آ گئی سن لیجئے، تھوڑا سا پیچھے آتا ہوں، 9 برس کی ہو جائے۔ صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کہتے ہیں کہ جب شہزادی اس دنیا سے آئی، دیکھیے ان کے ہاں یہ جو جنت سے کپڑے وپڑے آتے ہیں نا، تو آپ سمجھتے ہیں کہ جنت سے کیسے کپڑے آئے، یہ روز کی بات ہے، معمول کی بات ہے، یہ بہت چھوٹی بات ہے، یہ مالک ہے جنت کے، جہاں چاہے رہیں، جاؤ چاہے منگائیں۔ کبھی کوئی جنت سے ان کے ہاں چیز آ جائے تو حیرت مت کیجئے گا۔ کہتے ہیں کہ جب جناب زہرا صدیقہ اس دنیا میں تشریف لے آئی ہیں تو وہ جو جنت سے عورتیں آئی تھیں وہ جنت سے کپڑے لے آئی تھیں جناب سیدہ کے لیے، اور ایک کپڑے سے بدن کو لپیٹا تھا اور دوسرے کپڑے سے سر پہ مخنا کیا تھا۔ روایت کا ذمہ دار، ایک کپڑے سے بدن کو لپیٹا تھا، دوسرے کپڑے سے مخنا کیا تھا، اور اس کے بعد پیغمبر کی آغوش میں دیا تھا۔ اے میرے بھائیوں، صدیقہ طاہرہ اپنے بابا کی آغوش میں پہلے دن بھی آئی ہے تو سر ڈھکا ہوا تھا۔ ہماری بیٹیاں گھر کے اندر بغیر دوپٹہ گھوم رہی ہیں، اب باپ ہی تو ہیں، بھائی ہی تو ہیں، نہیں، کہاں ہے ہمارا معاشرہ؟ کا اہل بیت ہمیں کہاں رکھنا چاہتا ہے؟ صدیقہ طاہرہ اپنی زندگی کے پہلے دن بظاہر اپنے بابا کی آغوش میں گئی ہے تو سر ڈھکا ہوا تھا۔ یہاں حجاب یہ ہے، اور ہمارے یہاں حجاب کہاں ہے؟ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ آج معاشرہ پوری طور سے بے حجابی کا شکار ہوا چلا جا رہا ہے۔ سنیے ایک دو جملے بس، پوری طور سے بے حجابی کا شکار ہوا جا رہا ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورتیں ہوں۔ نقاب آپ دیکھ رہے ہیں، پہلے نقاب ہوا ہوتا تھا جسم چھپانے کے لیے، اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہاں ہیں ہم؟